خوشی کا موقع ہے، وہاں حدود میں رہ کر خوش ہونا اور ایک دوسرے سے، خاص طور پر شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اسلام میں پسندیدہ ہے. اور پسندیدہ ترین تفریحات میں سے ایک تفریح شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ تفریح کرنا ہے، یعنی ان کا باہم اچھا تعلق اور ان کے درمیان خوشگوار موڈ اور خوشگوار رویہ اور ہنسی مذاق جو ہے، یہ اسلام میں عبادت ہے. یعنی وہ جھوٹ کی حد تک نہ ہو، لیکن یہ کہ اسے پسند قرار دیا گیا. اور کوئی ایسی چیز جو شوہر اور بیوی کے تعلقات کو بگاڑے اور خراب کرے، اسے شیطانی کوشش قرار دیا گیا. حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ شیطان ہر روز اپنا دربار لگاتا ہے اور وہ اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے، اچھا آج تم کیا کر کے آئے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ آج ہم نے فلاں جگہ قتل و غارت کرائی، فلاں کو برا بھلا کہلوایا، فلاں کے ساتھ یہ کیا. وہ کہتا نہیں تم نے کوئی خاص کام نہیں کیا. اتنے میں ایک کھڑا ہوتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ آج میں نے شوہر اور بیوی میں لڑائی کروا دی. تو کہتا ہے تم نے سب سے اچھا کام کیا. اور وہ اس کے سر پہ تاج رکھتا ہے کہ سب سے بہترین کون ہے، جو گھر توڑ کے آئے، جو دو کو لڑا کے آئے. لہٰذا شیطان کے اس فتنے اور شر سے ہر ایک کو الرٹ رہنا چاہیے. قرآن میں بار بار یہ آیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اس لیے کوئی بھی شخص جو یہ کوشش کرے کہ کسی میاں بیوی میں پھوٹ پڑ جائے اور دونوں کے تعلقات خراب ہو جائے، وہ دراصل شیطان انسان کی شکل میں ہے. اللہ تعالیٰ کا سخت ناپسندیدہ کام کرنے والا ہے، اور ایسی چیزوں سے کبھی بھی انسان کو خوشی حاصل نہیں ہو سکتی. پھر یہ ہے کہ پوری فراخ دلی کے ساتھ بیوی کی ضروریات پوری کرنی چاہیے. شوہر کے ذمہ ہے کہ بیوی کو کھلائے پلائے اور جیسا خود کھائے ویسا کھلائے، جیسا خود پہنے یعنی اچھے سے اچھا لباس، ویسا ہی بیوی کے لیے اچھا لباس رکھے. یعنی جو اس کی اپنی حیثیت ہو وہی بیوی کا سٹیٹس ہو. یہ نہیں کہ خود تو انسان اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے سے اپنی ضروریات پوری کرے اور بیوی جو ہے وہ پائی پائی کو ترسے. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے خدا کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا، ایک وہ ہے جو تم نے کسی فقیر کو صدقے میں دیا، ایک دینار وہ جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا. اس میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار کا ہے جو تم نے گھر والوں پہ خرچ کیا. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ غریبوں کو دینے سے بہت ثواب ہے اس میں ثواب، لیکن اگر کوئی شوہر اپنے بیوی بچوں کی ضروریات پوری کر رہا ہے اور ان کو دے رہا ہے تو وہ بھی بہت ہی بہترین کام کر رہا ہے اور اس پر بھی اسے اجر مل رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلانا جو ہے وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے. یعنی صدقہ وہ صرف کالے بکرے کا نہیں جو ذبح کر کے کسی یتیم خانے میں آپ دے کر آئیں. صدقہ وہ بھی ہے جو آپ خدا کی خوشی کے لیے کسی کے ساتھ بھی کوئی بھلائی کریں. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا جو ہے وہ بھی صدقہ ہے. تو یعنی ایک مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. لیکن عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف کسی غریب کو کچھ دینا بس وہ صدقہ ہے. نہیں، گھر والوں کی ضرورت پوری کرنا بھی ثواب کا کام ہے، جیسے کسی باہر میں صدقہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ گھر والوں کی ضرورت پوری کرنا فرض رکھا ہے اللہ نے شوہر پر. تو جو شوہر اپنا فرض پورا کرتا ہے گویا وہ ایک عبادت کرتا ہے. پھر اسی طرح بیوی کی دینی تعلیم تربیت یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. یعنی صرف کھلانا پلانا اور دنیا کی راحت و آرام دینا ہی نہیں، آخرت کی آگ سے بچانا بھی تمہارا فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح باہر تبلیغ کرتے تھے ایسے ہی اپنی ازواج مطہرات کو عصر کے بعد تعلیم دیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مسلمانوں کو ہدایت کی گئی، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرو، خود بھی اس کے پابند رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مرد رات میں اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور دونوں مل کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو شوہر کا نام ذکر کرنے والوں میں اور بیوی کا نام ذکر کرنے والیوں میں لکھ لیا جاتا ہے. یعنی دونوں ایک دوسرے کو نیکی کی طرف بھی توجہ دلائیں. پھر اسی طرح بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت فرض ہے. قرآن پاک میں آتا ہے فالصالحات قانتات، نیک بیویاں شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں. یہاں تک کہ نفل روزے میں بھی شوہر کی اجازت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 قسم کے آدمی وہ ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی، اس غلام کی نماز جو اپنے آقا سے بھاگ جائے جب تک واپس نہ آئے، اس عورت کی نماز جو شوہر کی نافرمانی کرے جب تک شوہر کی نافرمانی سے باز نہ آ جائے.
یعنی باقی عبادتیں بھی قبول نہیں اگر شوہر کی جائز اور درست بات بھی عورت نہ مانے تو۔ دوسری ذمہ داری یہ کہ اپنی آبرو، عزت و عصمت کی حفاظت کی جائے، کیونکہ چھوٹی سی بات میں شک اور شبہ یا کوئی ایسا کام جو شوہر کے دل میں بے وفائی کا شک ڈال دے یا ازدواجی زندگی میں تلخی گھول دیتا ہے۔ اس لیے دونوں کا ایک دوسرے پر اعتماد بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، شوہر کی فرما بردار رہے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ یعنی اتنا بڑا مرتبہ ہے اس عورت کا کہ اس کو چوائس دی جائے گی کہ کون سی جنت چاہیے، کس دروازے سے آنا چاہتی۔ اسی طرح شوہر کی اجازت اور مرضی کے بغیر گھر سے نہ جائے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے کو آنے کی اجازت دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو، اور وہ گھر سے کسی ایسی صورت میں نکلے جب اس کا نکلنا شوہر کو پسند نہ ہو۔ عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کا کہنا نہ مانے۔ آپ دیکھیے کہ عموماً خرابیاں کس سے ہوتی ہیں؟ جب عورتیں بسا اوقات شوہر کے مقابلے میں میکے کی زیادہ مانتے، وہاں سے مشورے لیتے، ان کے کہنے پہ چلتے۔ شادی کے بعد شوہر اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے مشورے پر چلا جائے۔ اسی طرح شوہر سے محبت کا اظہار، اس کی رفاقت کی قدر ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح سے بہتر کوئی چیز 2 محبت کرنے والوں کے لیے نہیں پائی گئی۔ حضرت صفیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں آپ سے بہت محبت تھی، آپ بیمار ہوئے تو انتہائی حسرت کے ساتھ بولی، کاش آپ کی بجائے میں بیمار ہو جاتی۔ لوگوں نے سنا تو حیران ہوئی، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ دکھاوا نہیں کر رہی، جھوٹ نہیں کہہ رہی، یہ سچ کہہ رہی ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زبان سے بول کر بھی محبت کا اظہار ضروری ہے، کیونکہ دل کا کس کو معلوم۔ پھر اسی طرح شوہر کا احسان ماننا چاہیے، اس لیے کہ جو بھی کوئی بھلائی کرے اس کا احسان ماننا ضروری ہے، لیکن شوہر کی بھلائی تو ہر انسان کی بھلائی سے بڑھ کر ہوتی ہے، اس لیے اس کو وقتاً فوقتاً احساس دلانا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ جب کوئی اور انسان ہمیں کوئی چھوٹی سی چیز بھی دے تو ہم کتنے شکر گزار ہوتے ہیں۔ شوہر قیمتی سے قیمتی تحفہ بھی لائے تو ہم کہتے ہیں یہ کیا لائے۔ بعض اوقات دیکھا گیا کہ عورتیں ہر وہ چیز جو شوہر گھر میں لے کر اس میں ضرور نقص نکالتی۔ پھر اسی طرح اپنے انداز سے، اپنی گفتگو سے، اپنی باتوں سے بھی شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ لیکن صرف زبان کی بتائی ہوئی باتیں کافی نہیں، پھر جب تک انسان کا عمل بھی ساتھ شریک نہ ہو۔ شوہر کا احسان ماننا چاہیے، اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی، آپ نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا، تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو۔ تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے ہاں دنوں تک بن بیاہی بیٹھی رہتی، پھر خدا اس کو شوہر عطا فرماتا ہے، اولاد سے نوازتا ہے۔ ان تمام احسانات کے باوجود اگر کسی بات پر شوہر سے خفا ہوتی ہے تو کہہ اٹھتی ہے، میں نے تو کبھی تمہاری طرف سے کوئی بھلائی دیکھی نہیں۔ اکثر عورتیں یہ کہتی ہوئی سنائی دیتی، اس گھر میں آ کے تو قسمت بھی پھوٹتی، کوئی خوشی نہیں دیکھی آج تک۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ مشکل یہ ہے کہ جب غم آتا ہے تو سب خوشیاں بھول جاتی ہیں۔ تو انسان کو عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے اور ایسی بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے کہ جس سے ناشکری ٹپکتی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی، حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ شوہر کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ آپ کے کپڑے دھوتی، سر میں تیل لگاتی، کبھی کنگھی بھی کر دیتی، خوشبو لگا دیتی۔ حالانکہ یہ کام شوہر اپنے خود بھی کر سکتا ہے، لیکن باہم تعلق کو خوشگوار بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے دوسرے کے کام کر دینا ضروری ہے۔ اسی طرح شوہر کے گھر بار مال اسباب کی حفاظت بھی عورت کے ذمہ۔ شوہر تو باہر چلے جاتے ہیں، اس لیے گھر کی نگرانی عورت کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش کی عورتیں کیا ہی خوب عورتیں ہیں، بچوں پہ نہایت مہربان، شوہر کے گھر بار کی انتہائی حفاظت کرنے والی۔ یہ اچھی عورت کی خوبیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے۔ جب وہ اسے کسی کام کو کہے تو خوشی سے کر دے، جب اس پہ نگاہ ڈالے تو اس کو خوش کر دے، جب وہ اس کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم پوری کر دے،
جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیرخواہ اور وفادار رہے۔ صفائی، سلیقہ، آرائش، زیبائش، زیب و زینت کا اہتمام شوہر کے لیے یہ بھی پسندیدہ ہے۔ ایک بار حضرت عثمان کی اہلیہ کی حضرت عائشہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ بہت سادہ کپڑوں میں ہے، کوئی بناؤ سنگھار بھی نہیں۔ تو پوچھا کہ کیا تمہارے شوہر کہیں باہر گئے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو ان کو بہت تعجب ہوا کہ ایک عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کا دل جیتے۔ ایک بار ایک صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، آپ نے ان کو پہننے سے منع کیا تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عورت شوہر کے لیے بناؤ سنگار نہ کرے گی تو اس کی نظروں سے گر جائے گی، لہذا یہ پسندیدہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے لیے سب زیب و زینت کرے۔ مگر ہمارے ہاں بالکل ویلیوز بدل گئی، جب ہم بازار جاتے ہیں تو زیب و زینت بطور خاص کر کے جاتے ہیں، لیکن جب شوہر کے گھر آنے کا وقت ہوتا ہے تو جیسے تیسے میلے کچیلے ہوں، کیا ہوا؟ یہ تو روز کی بات ہے نا۔ نہیں، سب سے زیادہ عورت کے حسن کا حقدار اس کا شوہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں کی توفیق دے، ان کاموں کی توفیق دے جن سے وہ راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔